یہ جو بلڈ مون کا سلسلہ چل رہا ہے نا، ملک کی سیاست میں بات کریں گے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی بلڈ مون سے مراد خونی چاند، آپ اگر اردو میں کہیں اس کو. جو یہودی ہیں نا، وہ بنیادی طور پہ علم النجوم سے دور رہتے ہیں، لیکن وہ چاند گرہن اور سورج گرہن کو ہزاروں سال سے وہ ان گرہنوں پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چاند گرہن ہے وہ یہودیوں کے لیے، جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے وہ نحس ثابت ہوتا ہے، اور سورج گرہن جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے نحس ثابت ہوتا ہے. یہ یہودیوں کے مذہب کے اندر یہ بات ہے. اچھا، اب یہ جو بلڈ مون ہے، یہ بلڈ مون یا خونی چاند، یہ ایک طرح کا چاند گرہن ہوتا ہے. چاند گرہن کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان سے زمین گزرتی ہے، اس کو چاند گرہن کہتے ہیں. اور اس دوران جو چاند ہے وہ بالکل سرخ نظر آتا ہے زمین سے، اگر اسے دیکھا جائے تو بالکل سرخ نظر آتا ہے. اور اس کے ریزنز وہی ہیں سائنٹیفکلی، جو ریزنز آپ کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دم سے سرخی پھیل گئی آسمان پہ، تو اسی طرح سے آپ کو چاند جو ہے بالکل سرخ نظر آتا ہے، تو اس کو بلڈ مون کہتے ہیں. لیکن اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ جو پچھلے کئی ہزار سال ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصتی کے بعد سے لے کے اب تک صرف سات دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جو خونی چاند ہیں یہ ایک مختصر وقت میں یہ 4 دفعہ نظر آئے ہیں. یعنی 4 دفعہ چاند کو گرہن لگا ہے 1 یا 2 سال کے اندر اندر. یہ ان ہزاروں سالوں میں یا جتنے بھی سال ہوئے ہیں، ان سالوں میں صرف 7 دفعہ یہ ہوا ہے. اور یہ جب بھی ہوا ہے، یعنی یہ بلڈ مون کا 4 دفعہ نظر آنا مختصر مدت میں، یہ جب بھی آیا ہے تو اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے کہ پہلے انہیں شکست ہوئی ہے اور پھر بڑی فتح ہوئی ہے. یہ ان کا عقیدہ اور ایمان. اب جناب کیا ہوا کہ 2014 اور 2015 ان 2 سالوں میں پھر 4 دفعہ خونی چاند یا 4 دفعہ وہ چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ 8ویں دفعہ ہوگا. اس سے پہلے 7 دفعہ ہو چکا ہے پوری تاریخ میں، اور یہ 8ویں دفعہ ہوگا. اور 8ویں دفعہ یہ ہوگا، اور 8 کا جو ہندسہ ہے وہ بھی یہودیوں کے نزدیک بہت اہم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 7 دن کے اندر 6 دن کے اندر دنیا بنی، 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اور 8واں دن پھر آغاز ہو گیا، نئے طور پہ زندگی کا آغاز ہوا. اچھا، اب اس بات کو بہت معمولی انداز میں لیا جا سکتا تھا، ہم بھی اس کو ڈسکس نہ کرتے، لیکن ایک بہت بڑا ایک یہودی / کرسچن پادری ہے جس کا نام ہے جان ہیگ، اور وہ ٹیکسس کے اندر کارنر اسٹون چرچ کو وہ ہیڈ کرتا ہے. ان کے کچھ 10 کے قریب ٹی وی نیٹ ورکس ہیں اس بندے کے، اور ملینز کی تعداد میں اس کے فالوورز ہیں. اور وہ امریکہ میں اس کی کتاب ایک آئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 4 بلڈ مونز کے اوپر اس کی کتاب آئی ہے. اور اس کتاب کے اندر جو بیسک اس کی تھیوری ہے، یہ میں نے بالکل بائبل اپنے سامنے رکھی ہے تاکہ یہ بائبل کا جو جملہ ہے وہ میں ایگزیکٹ کوٹ کروں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو جان ہیگ ہے، جان ہیگ کہتا ہے کہ یہ جو 2014 اور 2015 کے سال ہیں، ان سالوں میں 4 دفعہ یہ خونی چاند یا 4 چاند گرہن لگنے جا رہے ہیں. 2 لگ گئے ہیں 14 میں، 1 اپریل میں لگا اور 1 لگا بھی اکتوبر میں، اور 2 اگلے سال ہوں گے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس عرصے میں اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دوبارہ. اور وہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو بائبل کی بک آف جینیسس ہے، اس کا چیپٹر 2 ورس 20 کو وہ کوٹ کر رہا ہے. بالکل میں اسی طرح انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. The sun will turn into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of Lord comes. The sun will turn into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of Lord comes. اب یہ sun will turn into darkness کہاں سے آ گیا؟ یہ سوال ہے نا. 4 خونی چاند تو لگ رہے ہیں. The moon will turn into blood. پتہ ہی چلا جناب کہ ان 4 جو خونی چاند ہیں یا 4 چاند گرہن لگ رہے ہیں، ان کے درمیان میں ایک سورج گرہن بھی ہے.
اور وہ مارچ میں لگ رہا ہے. تو اس کے ساتھ اس نے اس کو جوڑ کے اور پھر اس کی کتاب ایک آ گئی دا فل بلڈ مونز, اور وہ بیسٹ سیلر ہے اس وقت. نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر کتاب بن گئی. وہ وہاں پہ سی بی ایس کے اندر وہ ڈسکس ہو رہا ہے, ان کے بڑے بڑے نیٹ ورکس پہ ڈسکس ہو رہا ہے, اور ہر جگہ ہی ڈسکس ہو رہا ہے. اور ایک اس میں عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جب یہ چار دفعہ جب سرخ چاند نظر آیا یا بلڈ مون جس کو کہتے ہیں, تو کیا ہوا. وہ مثال دے رہا ہے کہ اس سے پہلے ہوا یہ 1492 میں, 1492 عیسوی میں یہ 4 دفعہ یعنی تواتر کے ساتھ یہ خونی چاند نظر آیا. اور کیا ہوا کہ اس وقت اسپین میں بہت بڑی تعداد میں یہودی تھے. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا فرڈینینڈ اور ملکہ ایلزبیلا, انہوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا. بڑا ظلم کرتے تھے وہ. انہوں نے یعنی سیٹرڈے کے جو ہفتے کا دن تھا اس دن ان سے کام کرواتے تھے, ان کو سود کھانے پہ مجبور کرتے تھے. لیکن پھر انہوں نے اسپین بدر کر دیا, اسپین سے نکال دیا یہودیوں کو 1492. کچھ یہودی جو تھے وہ سمندر میں ادھر ادھر ہو گئے, کچھ غرق ہو گئے, کچھ ادھر بھاگ گئے, کچھ ادھر نکل گئے, افریقہ کی طرف نکل گئے. لیکن اسی دن 1492 کا وہ دن جس دن یہودیوں کو نکالا گیا تھا, کیونکہ میں نے کہا نا ان کی تھیوری یہ ہے کہ پہلے ہمیں شکست ہوگی پھر فتح ہوگی. تو 1492 میں جس دن یہودیوں کو نکالا بادشاہ نے اور ملکہ نے اسپین سے, اسی دن کرسٹوفر کولمبس نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اور وہ اپنی ڈائری لکھتا ہے جب کرسٹوفر کولمبس, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج کے دن اپنا بحری سفر میں شروع کر رہا ہوں جس دن اسپین کے بادشاہ اور ملکہ نے یہودیوں کو نکالا ہے. اور اسپین سے وہ نکل کے کرسٹوفر کولمبس جا کے لینڈ ہوتا ہے اس جگہ پہ جو کہ آج کا امریکہ ہے, اور جہاں پر اسرائیل سے 5 ملین زیادہ یہودی رہتے ہیں. یعنی ایک طرح سے پہلے ان کو شکست ہوئی یہودیوں کو, پھر فتح ہو گئی, امریکہ مل گیا ان کو. پھر اس کے بعد جو 4 دفعہ یہ خونی چاند نظر آتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے 48-49 میں, جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آتی ہے اور آس پاس کے سارے ملک حملہ کرتے ہیں, انڈیپینڈنس وار ہوتی ہے. اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ چھوٹا سا ان کے ساتھ لڑ رہا ہے سب کے ساتھ. ایک ٹینک تھا اس وقت اسرائیل کے پاس, اور جو عرب آس پاس ریاست تھی ان کے پاس 200 ٹینکس تھے. لیکن ایسا ہوا کہ غزہ پیرمو کا قبضہ ہو گیا, گولان ہائٹس پہ بھی ہو گیا, یروشلم ڈیوائڈ ہو گیا 2 حصوں میں, آدھے پہ جارڈن آ گیا, آدھے پہ اسرائیل آ گیا. یونائٹڈ نیشنز آیا اور جیسے تیسے کر کے 4 جو چاند تھے خونی چاند اس سال لگے تھے. تو اسرائیل پہلے تو بنا, پھر اس پہ حملہ ہوا, پھر فتح ہو گئی اس کو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ابھی بھی انتظار کریں اور اس کو ایک میسج سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, یہ میسج فرام گاڈ, میسج فرام گاڈ ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ان کی فتح ہو گئی کہ ان کی ریاست وجود میں آ گئی, یونائٹڈ نیشن نے ایکسپٹ کر لیا. پھر 67 میں یہ ہوا, 67 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی, سارے آس پاس کے عرب ملکوں نے اٹیک کر دیا اسرائیل پہ دوبارہ. اور اسرائیل پہلے تو پسپا ہوا, لیکن اس کے بعد اسرائیل لڑا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اس نے شام سے گولان ہائٹس چھین لی, غزہ بھی چھین لیا, ویسٹ بینک بھی چھین لیا. یہ 67 میں چھینا ہے سارا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مقبوضہ علاقے, یہ 67 میں چھینے یہ. اور یروشلم پہ بھی قبضہ کر لیا پورا. اس سے پہلے یروشلم آدھا جو تھا وہ جارڈن کے پاس تھا, تو پورا کا پورا یروشلم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ 2000 سال بعد ایسا ہوا کہ یروشلم مکمل طور پہ اسرائیل کی ریاست کا حصہ بنا, 2000 سال بعد. تو یہ 67 میں ہوا ان کے ساتھ. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 اور 15 میں وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں جس کے بعد ہمیں بہت بڑی فتح حاصل ہوگی. اچھا یہ تو میرا کو بتا رہے جان ہیگ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, لیکن جو باقی یہودی ہیں, باقی یہودی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے اوپر وہ اتنی بات نہیں کر رہے. لیکن وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ جو 4 چاند گرہن ہیں یہ اسرائیل کی ریاست کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی چیز لے کر آئیں گے. اب دیکھیں نا واشنگٹن پوسٹ میں یہ خبر آئی ہے, واشنگٹن پوسٹ کے اندر یہ خبریں لگ رہی ہیں, انٹرنیشنل یو ایس ٹوڈے میں لگ رہی ہیں, سی بی ایس نیوز پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے سارا. تو اس لیے ہمارے لیے اچھا مسلمانوں کا تو بہت سادہ سا ہمارا ایمان ہے کہ چاند گرہن آئے تو نفل ادا کیے جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. ہم اس سے زیادہ ان گرہنوں کا اہمیت نہیں دیتے, لیکن یہودی بہت زیادہ دیتے ہیں. اچھا اب یہ جو 4 چاند گرہن ہیں, ایک تو یہ تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد مقدس دنوں میں آ رہے ہیں. یعنی جو ان کے مقدس دن ہیں, یعنی ایک ان کی رسم ہوتی ہے یدوش جس کو کہتے ہیں پاس اوور, یعنی وہ دن تھے جب 3000 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا تھا فرعون سے. تو وہ 8 دن کی ان کے مقدس دن ہوتے ہیں, یہودی مناتے ہیں. ایک ان دنوں میں لگ رہا ہے چاند گرہن, یہ مون, یہ جو بلڈ مون ہے.
پھر اس کے بعد ایک ان کا دن ہوتا ہے سکوت جسے کہتے ہیں، سکوت کے ان کے دن ہوتے ہیں عبادت کے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھٹک رہے تھے ہم وادی سینا میں، تو بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی اس بھٹکنے سے، تو ان دنوں میں پھر ایک بلڈ مون ان دنوں میں آ رہا ہے. اب جو کرنٹ سینیریو ہے، جو موجودہ حالات ہیں مڈل ایسٹ کے، اس کے اوپر جو وہاں کے زائنسٹ ہیں یا وہاں کے جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں، ان کی کتاب میں دھڑا دھڑا، اور آپ اگر لگا کے دیکھیں ان کے ٹی وی چینلز. اچھا، یہ جو میں نے بندہ بتایا تھا نا آپ کو، یہ بندہ اس ٹی وی نیٹ ورک کو ہیڈ کرتا ہے جس کے اوپر آپ کو TBN، ٹی فار ٹام، BN، TBN، ٹرینٹی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک. یہ TBN نظر آتا ہے آپ کو امریکہ میں یا یورپ میں یا افریقہ میں، تو سمجھ جائیں وہی چینل ہے ان کا. اب وہ جو ایونجلسٹ ہیں، یہ جو بھی انتہا پسند ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی ریاست ہے، آس پاس اس کے جو ملک ہیں، ایجپٹ اتنا اچھا ہمارا دوست ہے جتنا اچھا کبھی بھی نہیں تھا اس وقت جو جنرل سیسی کی گورنمنٹ ہے وہ بہت قریب ہے اسرائیل کے. جو تھریٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ان کو ایران سے، کہ ایران کہیں نیوکلیئر ڈیولپ نہ کر لے. اور اس وقت مڈل ایسٹ میں کیوس ہے، قطر اور ترکی ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، سعودی عرب، UAE، باقی خلیجی ممالک دوسری طرف ہیں. عراق کے اندر ٹرموائل ہے، یعنی کوئی عراقی ہے نہیں. آپ عراق میں چلے جائیں تو یا اس وقت وہ قبیلے کا نام لیں گے اپنے، یا وہ کہیں گے میں شیعہ و سنی ہوں یا کرد ہوں. یعنی عراق نام کا کوئی ملک اس وقت وجود میں نہیں ہے. سیریا پہ برا حال ہے، لیبنان کا برا حال. تو اس وقت وہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت، اور امریکہ نتن یاہو کے ساتھ اوباما کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بری خبر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آگے آ گئی ہے، یہ سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے جو اچھا کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اس میں پرو ایکٹیو رول لے کے ایران سے اسٹرائک کر دیں، اور اس کے بعد ایک عالمی ریاست ہماری قائم ہو سکتی ہے. اور یہ کیونکہ بلڈ مون، 4 بلڈ مون کا، یہ 4 سرخ چاند گرہنوں کا جو کنسپٹ ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. اور تلمود کے اندر موجود ہے، ان کی تلمود کے اندر. اور جیسے کہ میں نے ان کی ایک آپ کو ورس پڑھ کے سنا دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی the sun will turn into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of Lord comes. اور یہ بیسٹ سیلر بک اس وقت نیو یارک ٹائمز کی، وہاں پہ ایمیزون کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو 4 بلڈ مونز ہیں یہ اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. اور اس کو ہم لوگ مسلمان تو ظاہر ہے ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسٹ میں بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ میں ان کا تبصرہ سن رہا تھا کچھ چینلز پہ، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ ستاروں کے اوپر اور چاند کے اوپر، ان کے اوپر کہا گیا ہے کہ نشانیاں ہیں، کہا گیا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، لیکن یہ تذکرہ ہمارے اندر نہیں ہے ہماری کسی کتاب میں یا کسی صحیفے میں یا کسی حدیث میں کہ اس طرح سے چاند گرہن لگیں گے اور اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ ہوگا. لیکن جیوز کے اندر یہ ان کی بک آف جینیسس کے اندر موجود ہے، تلمود میں موجود ہے، اور بک آف جینیسس جو کہ پڑھتے ہیں عیسائی، اس لیے وہ خوش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عیسائی. اور وہ یہ جو ریڈ مون ہے نا، اس کو ریڈ مون کو وہ ایک تو چاند گرہن کو ویسے منو سمجھتے ہیں وہ یہودی، اور جب وہ ریڈ ہو جائے، جب وہ سرخ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تلوار ہے، یہ تلوار آنے والی ہے ہمارے سروں پہ گرنے والی ہے. لیکن اس کو میسج سمجھتے ہیں کہ بڑا ہونے والا ہے. تو یہ اگلے سال ستمبر میں آئے گا آخری، اور اس سے پہلے اپریل میں آئے گا. یعنی 2 تو اس سال گزر گئے، اپریل میں، اور اکتوبر میں بھی 8 اکتوبر کو تھا ریڈ مون، اور 2 آئیں گے اگلے سال. اور درمیان میں مارچ میں آ جائے گا ایک سورج گرہن، جس کو کہہ رہے ہیں نا the sun will turn into darkness. 2 ہو چکے ہیں اب تک، 2 ہو چکے ہیں، 2 آنے ہیں اور درمیان میں سورج گرہن ہونا ہے. تو یہ سارا ہے. تو بس میں نے کہا وہ بلڈ مون کے اوپر بات تھوڑی سی کر لی.